کل کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جاتا یا کسی ایسے نتیجے پر پہنچا جاتا ہے جو قابل قبول نہ ہو تو پھر ایک آپشن موجود ہے ابھی، اور وہ ہے کہ اس معاملے کو ریفر کر دیا جائے ریفرنس کی صورت میں ٹو جوڈیشل کاؤنسل۔ اچھا، جوڈیشل کاؤنسل آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے تمام ججز پر پھر مشتمل ہے، اور وہ بیٹھ کے پھر کوئی بھی آئینی نقطہ جو ہے اس کے اوپر حتمی رائے قائم کرتے ہیں اور وہ پرویل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بینچ کی تشکیل سے ہم اگر آغاز کریں اس کے ٹوٹنے تک، اور اس کے ٹوٹنے کے بعد باقی مادہ بینچ تک، تو تصاد ہی تصاد آپ کو نظر آئے گا۔ دو باتیں جو قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ عام حالات میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی مقدمے کی زیر سماعت ہوتے ہوئے کچھ میڈیا اپنی رائے زنی کرتا ہے اس کے اوپر، اور کچھ لوگ اس کے اوپر رائے دیتے ہیں، کچھ فارمر جورسٹ بولتے ہیں، کچھ فارمر ججز بولتے ہیں، کچھ بار کاؤنسلز کے ہیڈز بولتے ہیں۔ یہ تو عام صورتحال ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے، اس بینچ کے حوالے سے ایک نئی بات یہ ہے کہ اس بینچ کی تشکیل اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیار کے بارے میں بینچ کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں، میرے خیال ہے اب تک تو سارے ناظرین کو پتہ ہے۔ صحیح۔ دو نقطے جو ہیں وہ بہت اہم تھے۔ ایک یہ کہ کیا چیف جسٹس کا سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار استعمال کرنا آئینی ہے یا جائز ہے یا نہیں ہے، جبکہ کیس پہلے سے موجود ہے۔ جبکہ کیس پہلے سے موجود ڈسکس ہو چکا ہے اور بینچ کے دو جج اس کے اوپر اپنی رائے دے چکے ہیں۔ صحیح۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک جگہ پر ایک ٹرائل چل رہا ہو یا ایک مقدمہ سماعت ہو رہا ہو تو فوری طور پہ نیا بینچ تشکیل دے کے اس کو وہاں گھسیٹنے کی ضرورت کیا تھی، ایک بات۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اجلت کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں اس میں اجلت ہے، اجلت کا ایلیمنٹ آئے گا، میں نے شروع میں ابتدا میں نے یہی جملہ عرض کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جج نے یہ بھی کہا کہ جناب پہلے یہ تو غور کر لیں کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوئی تھی، اچھا، اور یعنی یہ تو بالکل ہی یہ اور کوئی شخص نہیں ہے، یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہے جو حال ہی ویری ریسنٹلی جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد۔ وہی والی بات ہے بخاری صاحب، اگر اس نقطے کو پکڑا جائے تو پھر تو باقی کی جو ساری بحث ہے وہی irrelevant ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا نا، جیسے میں نے کہا کہ کنٹروورسی آفٹر کنٹروورسی ہے، اور یہ اتنا گھمبیر ہو گیا ہوا کیس کہ کیسے یہ سنبھلے گا یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ ججوں نے ہی دو بینچ کے ججز کے بارے میں یعنی پوائنٹ اٹھا دیا کہ یہ چونکہ اس سابقہ ہیئرنگ کا حصہ رہ چکے ہیں لہٰذا ان کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی والنٹریلی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر باہر سے سیاسی بندوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی، خاص طور سے مریم نواز کی، اور جو مسلم لیگ کے دیگر لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جو جج کنٹروورشل ہو جائیں ان کو تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے وہاں۔ تو یہ مطالبہ بھی ہم نے دیکھا کہ آیا اس طرف سے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا ختم ہونا جو ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس اچھا فار انسٹنس بخاری صاحب کل ہم نے کیس نپٹانا ہے، یہ کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے، کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے، اس سے پہلے ایک اور چیز جس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت پذیرائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ہماری عدالتیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، یہ ایک تاثر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام تر یعنی معذرت کے ساتھ، کوئی نہ یعنی کسی کی دل شکنی منظور ہے، نہ ہی عدالت کے احترام میں کوئی کمی محسوس ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسے لگتا ہے جیسے عدالتیں عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کی مرضی کے فیصلے کر رہی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ریفر ہوا ہے اس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، اچھا جو معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گیا ہے اس کا فیصلہ بھی، اب تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ضمانتوں کے کیس ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک چلا رہا ہے کہ میرے خلاف 70 کیس قائم کر دیے انہوں نے، سن رہے ہیں نا آپ، عدالت میں ایک دفعہ بھی نہیں گئے۔ جس طریقے سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے جلسہ گاہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے، وہ ایک واقعہ ہے۔ 70 کیس جس کے اوپر ہوں اس کو تو اب تک عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک جانا چاہیے تھا۔ تو یہ کون ہے جو اس کے ساتھ یہ رعایت کر رہا ہے کہ وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں؟ اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اس کے اوپر سول سوسائٹی بھی سوال کر رہی ہے، اس کے اوپر جورسٹ کمیونٹی بھی سوال کر رہی ہے، میڈیا میں تو میں آپ لگے ہی رہتے ہیں، مطلب ہمارے علاوہ بھی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں قائم ہے۔ اس تاثر کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنی آبزرویشنز میں وہ لائن کر جاتے ہیں جو نارمل حالات میں کسی بھی بینچ کا سربراہ نہیں کرتا۔ اچھا، ان کی جو ریمارکس ہیں
وہ اتنے کمپلیمنٹری ہیں ٹو دا ادر سائڈ کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے وہ سائڈ کہ جی یہ تو لاڈلا پن ہو رہا ہے. ٹھیک. مثالیں میں آپ کو بے پناہ دے سکتا ہوں, ایسے حوالے موجود ہیں, یہ ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل آبجیکٹو تو سپریم کورٹ کا بھی یہی ہے, جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق 90 دن میں ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس پر نہ میں نے اختلاف کیا نہ آپ نے اختلاف کیا, ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زمینی حقائق کو ایک طرف پھینک کے آپ صرف رٹ لگائے رکھیں کہ جی آپ نے الیکشن کرانے ہیں. زمینی حقائق کیا ہیں؟ اب بنیادی طور پہ دیکھیے چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں, نہ مجھے وہ ریکوائرڈ فورس دی جا رہی ہے ان ٹرم آف لا میکرز, اور نہ ہی مجھے الیکشن سٹاف دیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, حکومت پاکستان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, جو ہماری سروسز ہیں ان کے چیفز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے ہوا میں الیکشن کرانے ہیں. ہاں صحیح ہے, وسائل ہی اس کے موجود نہیں ہیں. اچھا بخاری صاحب, میرا سوال پھر وہی ہے کہ کل فار انسٹنس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس فیصلے کو پھر کیا چیلنج کیا جائے گا؟ پھر ہم اور اس معاملے کو طول پکڑتا ہوا دیکھیں گے, ہوگا کیا؟ میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آج بینچ ٹوٹا ہے اور جس طریقے سے باقی ماندہ ججز کو لے کے چیف جسٹس صاحب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال سے کل یہ چیلنج ہوگا. اچھا, کل یہ چیلنج ہو جائے گا. ایک یہ چیلنج ہوگا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کو بینچ دوبارہ بنانا پڑے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 رکنی بینچ ٹوٹے اور 5 رکنی تشکیل پا جائے. اچھا, بڑھ تو سکتے ہیں ججز, یہ کم ہونے کا رواج, میں نے کہا ہے نا کہ ایسے ایسے رواج ڈل رہے ہیں کہ جس سے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کرانا مقصود ہے, بالکل ٹھیک ہے, الیکشن ہونا چاہیے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ بالکل بھلا کے ان کو ایک طرف پھینک کے الیکشن نہیں کرا سکتے, اور نہیں ہوں گے. اب وہ کہہ رہا ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیڈنگ چل رہی ہے سپریم کورٹ کی, اور جس طریقے سے سٹیک ہولڈرز کو ابھی اپنا مافی الضمیر بیان کرنا ہے, یہ تو مہینوں لگ جائیں گے اس میں. یہ تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, پھر نئے سرے سے پہلا, دوسرا, تیسرا, چار, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. تو پھر یہ تو ہم حکومت کا وہ جو ایجنڈا ہے کہ ہم الیکشن ایک ہی دن میں کروانا چاہتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے بھی, وہ پورا ہو جائے گا, کیونکہ دن کتنے رہ گئے ہیں. بخاری صاحب, یہ پھر آبجیکٹو تو آپ کا نہیں پورا ہو رہا الیکشن کروانے کا, تو پھر یہ ایکسرسائز کس لیے؟ دیکھیں نا, جہاں لاڈلا پن کی باتیں ابھر رہی ہیں, دیکھیے آپ, استعفے دیے انہوں نے, بڑا شان کے ساتھ, تم تراک کے ساتھ دیے, پھر انہوں نے کہا یہ منظور کیوں ہو گئے, پھر انہوں نے کہا ہمیں ڈی نوٹیفائی کیوں کر دیا ہے. اب وہ ڈی نوٹیفائی دوبارہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں, اب انہوں نے اسمبلی میں جانا ہے, چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ جو نیب کا چیف ہے یا اس طرح کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری ہماری مرضی کے بغیر اگر ہو گئی تو ہم تو مارے گئے. اب وہاں واپس جایا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں, ہو از انڈرمائننگ دا پروسیس آف الیکشنز؟ خود عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور ان کے لوگ کر رہے ہیں. ایک یہ کیس, اس کی اتنی سمتیں ہیں کہ یہ سمٹ کے کسی فیصلے تک کیسے پہنچا جائے گا. اچھا, یہ دو جو بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں بخاری صاحب, ایک تو یہ کہ سو موٹو ایکشن لینے پر جو ایک چیز سامنے, کمپلیکیشن سامنے آ رہی ہے کہ وہ کمپلیکیشن نہیں ہے, وہ تو ایک سینئر موسٹ جج, ون آف دا سینئر موسٹ ججز نے بینچ کے اندر سے سوال اٹھایا. نہیں, یہ کمپلیکیشن ہوگی نا, ایک اور کمپلیکیشن ہوگی اس کیس کی. یہ کمپلیکیشن نہیں ہے, یہ بہت سیریس آبزرویشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کا جواب دینا پڑے گا. ہاں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑی سیریس, جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آبزرویشن ہے, ایک یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ یہ کس قانون کے تحت جو ہے اسمبلیوں کو توڑا گیا, صوبائی اسمبلی کو جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑا گیا. وہ جو ویلڈ پوائنٹ ہے, ان کو نظر انداز کر کے آپ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں. اگر آپ دیں گے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے, جو سوال اٹھایا گیا خاص طور سے عطر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے, کہ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہوئی تھی یا غلط طریقے سے ہوئی تھی. اب ان کی آگے انٹرپریٹیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سٹیک ہولڈر نہ ہو, یعنی ایم پی اے نہ ہو, چیف منسٹر نہ ہو, اس کی خواہش کے اوپر اگر وہ تحلیل ہوں گی تو وہ لیگل نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے کہ چیف منسٹر جو سمری انیشیٹ کرتا ہے وہ تسلسل سے آرگو کرتا رہا, منتیں کرتا رہا خان صاحب کی کہ اسمبلی نہ توڑے, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میڈیا پہ پھر انہوں نے آ کے کہا کہ ان کی مرضی نہیں تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ امانت ہے خان صاحب کی, جس وقت وہ حکم دیں گے میں توڑ دوں گا, یہ انلیگل ہے. یہ انلیگل ہے. یعنی an outsider cannot
ڈکٹیٹ ٹرمز ٹو دا چیف منسٹر کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. پھر اس کے بعد رول آف دا گورنر. گورنر نے کہا جی میں تو اس زبردستی کی ایڈوائس پہ سائن نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ڈیٹ دیں الیکشن کی. اس نے کہا میں نے سائن ہی نہیں کیا اسمبلی پہ تو میں ڈیٹ کیوں دوں. دیئر فور جو اتھارٹی تھی وہ تھی چیف الیکشن کمشنر کہ وہ اس کے اوپر ڈیٹ دیں. جب ان کے پاس ڈیٹ دینے کا معاملہ گیا تو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ نہ مجھے کوئی فورس دے رہا نہ مجھے کوئی وسائل دے رہا ہے. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے آگے ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس فیصلے کے ساتھ پاکستان کی قوم کا, پاکستان کے عوام کی مرضی کا, جمہوریت کا مستقبل جڑا ہوا ہے.